راشد پر میری 5ویں ویڈیو آنکھیں کالے غم کی۔ نون راشد کی نظم آنکھیں کالے غم کی خوبصورت نظم ہے۔ اس پر کچھ گفتگو کرنے کی ہمت کی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ نظم ہو یا غزل، ان پر گفتگو آسان نہیں ہوتی اور اس میں بیان کردہ بڑے شاعروں کے خیالات و احساسات سمندر جیسی گہرائی رکھتے ہیں۔ انہیں آشکار کرنا میرے جیسے کم علم کے لیے آسان بھی نہیں۔ خیر، پھر بھی کوشش کر رہا ہوں، اس امید پر کہ آپ میری غلطیوں سے درگزر فرمائیں گے اور ان کی اصلاح کے لیے میری مدد کریں گے۔ اس طرح مجھے مزید سیکھنے کا موقع ملے گا۔ نون راشد نے اس نظم میں علامتی اچھوتے تخلیقی انداز میں غم کو عام جذباتی کیفیت میں پیش کرنے کے بجائے ایک جابر حکمراں یا عامر کے استعارے میں ڈھال کر پیش کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان کے غم کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی خود انسان کی تاریخ ہے۔ نون راشد نے انسانی تاریخ کے ابدی غم کو محض ایک عام انسانی تجربے سے ہٹ کر اپنے منفرد اسلوب میں انسانی غم کو علامتی انداز میں تخلیقی حسن دے کر پیش کیا ہے۔ یہاں اس خوبصورت نظم میں غم کو ایک ظالم آمر کی صورت میں انسان پر مسلط کر کے دکھایا گیا ہے، جو انسان کی سوچ اور معاملات زندگی میں گردش خون کی طرح دوڑ کر اس پر حکمرانی کرتا ہے۔ جیسے ایک جابر حکمراں اپنا کوڑا گھما کر خوف اور دباؤ کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اپنی وحشت کو بٹھا کر حکومت کرتا ہے۔ کمزور، لاچار، غم سے مجبور انسان اپنی فطری آزادی کو بھول کر بے بسی کا کر جیتا ہے۔ میری نظر میں نظم کا بنیادی پیغام یہی ہے کہ آخر یہ کالے غم کا اندھیرا، یہ جبر اور ناانصافی کب تک انسان پر مسلط رہے گی؟ کب تک انسان کو اس غم کے بوجھ تلے دب کر جینا ہوگا؟ آخر وہ گھڑی کب آئے گی جب انسان کو اس ظالمانہ زندگی سے نجات ملے گی؟ وہ سکھ کے سانس لے کر اپنی زندگی کو نعمت سمجھ کر بہرمند ہوگا۔ نظم کے آخری بند کے مفہوم کو اگر مذہبی پس منظر میں لیا جائے تو غم وقتی تکلیف کو آزمائش کے استعارے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سیاق میں دعا اے مالک اے باری یہ انسان کی مرتر ہستی سے نجات کی اور کامیابی کی امید کا اظہار ہے، نہ کہ جبر کا استعارہ۔ یہاں دعائیہ کلمات ایک فریاد کی صورت میں نظر آتے ہیں جو انسان کی فطری کمزوری اور امید کی علامت بنتے ہیں۔ تاہم اگر نون راشد کے الہادی فکر کو مد نظر رکھا جائے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اکثر روایتی مذہبی تصورات کو چیلنج کرتے تھے۔ اس بنا پر ان کی شاعری میں دعائیہ یا مذہبی کلمات کو طنزیہ انداز میں بھی لیا جا سکتا ہے، جہاں یہ الفاظ کسی برتر ہستی و یقین کے بجائے معاشرتی اور روحانی جبر کی نشاندہی کرتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ گفتگو آپ کو پسند آئے گی۔ پھر بھی آپ پہلے نظم سنیں، اس کے بعد ہی آپ کو اندازہ ہوگا کہ میری امید کتنی درست ہے۔ آئیں نظم آنکھیں کالے غم کی کو سنتے ہیں۔ اندھیرے میں یوں چمکے آنکھیں کالے غم کی، اندھیرے میں یوں چمکے آنکھیں کالے غم کی، جیسے وہ آیا ہو بھیس بدل کر عامر کا، آنے والے جابر کا، سب کے کانوں میں بن ڈالے مکڑی نے جالے، سب کے ہونٹوں پر تالے، سب کے دلوں میں بھالے، اندھیرے میں یوں چمکے میلے دانت بھی غم کے، اندھیرے میں یوں چمکے میلے دانت بھی غم کے، جیسے پچھلے دروازے سے عامر آدم کے، سر پر ابن آدم کے، غم بھی عامر کے مانند ایک دم والا تارا، یا جلتا بجھتا شرارہ، جو رستے میں آیا سمارا، غم گرجا برسا جیسے عامر گرجے برسے، غم گرجا برسا جیسے عامر گرجے برسے، خلقت سہمی دبکی تھی ایک مبہم سے ڈر سے، خلقت نکلی پھر گھر سے، بستی والے بول اٹھے اے مالک اے باری، کب تک ہم پر رہے گا غم کا سایہ یوں بھاری، کب ہوگا فرما جاری، کب ہوگا فرما جاری، کب ہوگا فرما جاری۔ میری کوشش اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ آواز و پیشکش سراج الدین۔